حضرت موسیٰ اور یوم عاشورہ کا ایمان افروز واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس کا تعلق یوم عاشورہ سے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، یقین، اللہ پر بھروسہ اور حق کی فتح کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کی ہلاکت کا۔ ناظرین، فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور نبی اسرائیل پر بے پناہ ظلم ڈھاتا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنا غلام بناتا، ان پر سختیاں کرتا اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کی ہدایت اور فرعون کو حق کی دعوت دینے کے لیے اپنے جلیل القدیر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور فرمایا کہ نبی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن فرعون اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا رہا۔ اس نے فرمایا، حضرت موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف نشانیاں بھیجی، مگر اس کا دل نرم نہ ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نبی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد نبی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا طاقتور لشکر۔ اس موقع پر نبی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنا عصو سمندر پر مارے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے عصا مارا، سمندر 12 رستوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر رستہ بلند پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل بحفاظت سمندر پار کر گئے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ انہی راستوں میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جب وہ سمندر کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی حالت میں آ گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک ایک لوگوں کے لیے عبرت قرار دیا ہے، تاکہ انسان ظلم، تکبر اور شرکی کے انجام کو یاد رکھے۔ ناظرین، یہی وہ عظیم دن تھا جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور نبی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اس لشکر نے طور پر حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کی ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے میں ہمیں بہت ہی اسباق موجود ہیں۔ مشکل حالات میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حق کا راستہ اگرچہ مشکل ہو، لیکن آخرکار کامیابی اس کی ہوتی ہے۔ ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط ایمان، کامل یقین اور صبر کی دولت عطا فرمائے اور یوم عاشورہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔